نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت میں کیوں شامل ہوتے ہیں؟ زرداری جیسے ڈاکو کے ساتھ رہے ہیں، نواز شریف جیسے چور کے ساتھ رہے ہیں، فلاں فلاں۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، یعنی قوم کے اعمال مجموعی طور پر اتنے اچھے نہیں ہیں کہ تنہا علماء کو حکومت ملے۔ تو اس لیے ان جابر، ان ظالموں، ان ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ہی کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کی جائے، یعنی کچھ نہ کچھ مدارس دینیہ کی حفاظت کی جائے جہاں تک ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ اعمال ہی انسان کے جو حاکم ہیں، اعمال ہی انسان کے حاکم ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، دیگر احادیث کے کتب میں موجود ہیں یہ حدیث، کہ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں تو حکمران ظالم اور جابر رذیل شخص مسلط ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں حکمران مل رہے ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا بحث ہے کہ کیا یہ شرعی حاکم ہے بھی کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمہوری نظام ہے، یہ خلافت کا نہیں ہے۔ مجبوراً، ضرورتاً اس کو علماء نے قبول کیا ہے۔ جب ضرورتاً اس کو قبول کر لیا تو اب بعض دفعات لگیں گے اسلامی۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث کے تحت ہمارے حکمران رذیل لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے قوم کی مجموعی اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں، پنجاب کے اعمال بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ تو اس لحاظ سے علماء کو ایک سیٹ کبھی ملتی ہے، کبھی ایک سیٹ بھی نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلگت، وہاں کے اعمال اور برے ہیں۔ یہ سارے رافضی، وہاں پہ اکثر رافضی لوگ ہیں، اور جو دوسرے ہمارے لوگ ہیں وہ کمزور ہیں، ان کے اعمال انتہائی یا ہے لیکن بہت تھوڑے۔ تو اس لحاظ سے بھی علماء کو وہاں پہ سیٹیں نہیں ملتی۔ سندھ میں آپ جان کے مسلمان بہت ہیں، بہت سارے ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، سنی ہیں، لیکن اعمال اتنے برے ہیں کہ انہیں بھی علماء کو وہاں سے کوئی سیٹ نہیں ملتی۔ خیبر پختونخوا کے اعمال قدرے ان سے بہتر ہیں، تو اس لیے یہاں پہ 17، 18، 20، 25 یہ سیٹیں مل جاتی ہیں علماء کو۔ بلوچستان کا دوسرا نمبر ہے اعمال کے اعتبار سے، تو اس لحاظ سے وہاں پہ بھی لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اس لحاظ سے وہاں پر بھی علماء کو سیٹیں مل جاتی ہیں۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا نظر دوڑائیں حدیث کی روشنی میں، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ اعمال کے مطابق کیسے حکمران آتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت نے ہمیں سب دکھا دیا اس دنیا میں۔ تو اس لحاظ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر قوم مجموعی طور پر 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ شام کو استغفار پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تنہا حکومت حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر یہی صورتحال رہی، یہی مطلب گناہ سے ہم ظلم اور جبر کرتے رہے، گناہ کرتے رہے اور گناہ کے اوپر فخر کرتے رہے، تو اس لحاظ سے تو پھر مولانا صاحب کے اوپر کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے، ان سے کوئی شکوہ نہیں بنتا۔ پھر ان کو وہ جو تھوڑا بہت خدمت کر رہے ہیں، مدارس دینیہ کو بچا رہے ہیں، تو اس کی قدر کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حاکم ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اس کے اندر بالکل شرم و حیا نہیں ہے۔ جب کسی انسان کے اندر شرم و حیا نہ ہونا، تو اس کے بارے میں 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ففعل ما شئت اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب آپ سے حیا فوت ہو جائے تو جو مرضی کر۔